السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو عیب داروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ناظرین، ویلنٹائن ڈے محبت کے نام ایک مخصوص دن ہے جسے عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن نوجوان شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور مختلف قسم کے تحفے تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا جو کہ ایک راہبہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ چونکہ مسیحیت میں راہب اور راہبہ کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ وہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ باہمی صنفی ملاپ کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس پر یقین کر لیا۔ اس طرح راہب اور راہبہ نے باہم صنفی ملاپ کر لیا، لیکن یہ یقیناً کوئی مذہبی روایت تو تھی نہیں کہ جسے مسیحیت آسانی سے ہضم کر لیتی، لہٰذا کلیسیا کی سر عام یوں دھجیاں اڑانے پر ان دونوں راہب اور راہبہ کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں ان کے اس قتل کے رد عمل میں بعض منچلوں نے ویلنٹائن کو شہید محبت کے درجہ پر فائز کر دیا اور ان کی یاد میں 14 فروری کا یہ دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اب یہ دن مسلمان معاشروں میں بھی منایا جانے لگا ہے۔ مسلمان معاشروں میں بھی سرخ گلاب، سرخ رنگ کے گلدستے، سرخ رنگ کی اشیاء اور سرخ رنگ کے تحفے معمول کی بات بنتی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں سرخ رنگ سے اتنا ہی لگاؤ ہے تو کشمیر میں اس قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کا خون، عراق کی گلیوں میں بہنے والا خون، کبھی بوسنیا کی سڑکوں سے لت پت خون، افغانستان اور شام میں مسلمانوں کے خون کو یاد کر لیا کریں۔ نوجوان اس سرخی کو یاد نہیں کرتے، لیکن 14 فروری کو مسلمان ملکوں کی گلیاں سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ پادری ویلنٹائن کے نام پر ہونے والی ایک رسم جو کبھی روم کے مشرکوں کے ہاں دیویوں اور دیوتاؤں کے عشق و محبت کی داستانوں کے نام پر منائی جاتی تھی، اب مسلمان ملکوں میں بھی منائی جانے لگی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے تو گن آنی چاہیے، حتیٰ کہ خود عیسائیت نے انہیں ناپسند کیا اور دونوں کو قتل کیا۔ وقت کے بادشاہ نے ایک پادری کو سزائے موت دی۔ جب اس پادری کی سزائے موت کے چرچے عام ہوئے، اس کے رومانوی تعلقات کی تشہیر ہوئی تو اسے ہیرو بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ یہ مشرکوں عیسائیوں کی عشق و محبت کی داستانوں پر مشتمل مرد و عورت کے نکاح کے بندھن کے بغیر ان کے آزادانہ اختلاط اور ملاپ کی رسم تھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا صرف بلائی کا باعث بنتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ ایک بار محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ اس حدیث کے مفہوم سے یہ واضح ہے کسی بھی برے کام سے روکنے کا واحد سبب شرم و حیا ہے
اور جب کسی میں شرم و حیا کا فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جو جی چاہے کرے، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی انجام بن جاتی ہے۔ اسی کی مزید غمازی کرتے ہوئے محسن کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ ویلنٹائن نے شرم و حیا کی دھجیاں اڑائیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے، کیا ہمیں ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے؟ جو اب یقیناً جواب نفی میں ہے۔ اس بری رسم کے خاتمہ کے لیے آئیے ہم سب مل کر اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ سماٹ ٹی وی۔